المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، سورہ احزاب 22واں پارہ ہمارے سامنے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو خطاب کیا ہے، یعنی امہات المومنین کو، کہ وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہو جائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم ان کو دوہرا اجر دیں گے، اور ان کے لیے ہم نے شاندار رزق تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تمہاری ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور جب تم کسی اجنبی سے پردے کے پیچھے سے بات کرو تو تمہارے لہجہ اور اسلوب جو ہے وہ نرم اور نازک نہ ہو، بلکہ کھردراپن ہو اور سختی ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات کرنے والا اپنی دلی بیماری اور قلبی بیماری کی وجہ سے اسے کچھ شبہات اور لالچ پیدا ہو. البتہ جو بات کہی جائے وہ بھلی بات ہو. پھر ایک بات اور بتائی گئی کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، گڑی رہیں، یعنی گھر میں رہنا عورت کی اصل زینت ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جیسے پہلے جاہلی دور میں بناؤ سگار اور جو ہے وہ حسن کا مظاہرہ اور یہ چیزیں ہوتی تھیں، اس سے آپ گریز کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو خطاب ہے، اور انہی کے طفیل میں ساری مومن عورتوں اور سارے مومن خواتین کو بھی ہے کہ مسلمان اور مومن بالغ عورتیں اور بچیاں وہ حجاب کا لحاظ کریں، گھروں میں رہیں، اور بے ضرورت جو ہے وہ آنا جانا نہ کریں. اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کریں، آتین الزکاۃ، زکوٰۃ دیں، اور جو ہے اللہ کے رسول کی فرما بردار رہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اس گھرانے سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور بالکل پاک اور پاکیزہ کر دے. پھر حکم ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے گھروں میں جو وحی اترتی ہے اور جس کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کی، حکمت کی باتوں کی، ان کو یاد کریں. یعنی خود آپ کے گھر میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام الہی کا نزول ہو رہا ہے، تو ان کو یاد کرنا، محفوظ کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ تمام مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور اسی طرح جو ہے سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، زکوٰۃ و صدقات دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں،
اور اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ نے ان کے لیے بخشش، مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ایک اصول یہ بھی بتایا گیا کہ کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو جب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، تو پھر اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ قانون ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ البتہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے، تو وہ یقیناً کھلی گمراہی کا شکار ہو گیا۔ اور اس کے بعد ان جو ہے صورتوں میں، ان آیات میں امہات المومنین کا احترام کیا جائے کہ وہ حقیقی ماؤں سے زیادہ ان کا احترام ہے۔ جس طرح حقیقی ماؤں سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح حرام ہے۔ غزوہ احزاب کی یہاں پہ شاندار تصویر اور اس وقت جہاد کی مسلمانوں اور منافقوں میں کشمکش، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یعنی غزوہ خندق جو پیش آیا، 24,000 سے زائد کافروں اور مشرکوں کا پورا علاقہ عمر آیا تھا، ملت اسلامیہ کا قلمقمہ کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ امہات المومنین کے ساتھ اور انہیں گھروں میں رہنے کا حکم۔ تو اسی طرح دیگر قیامت تک آنے والی خواتین پابند ہیں کہ وہ حجاب کا اور پردے کا اہتمام کریں۔ حجاب آج کل ایشو بنا ہوا ہے، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کی تعلیم ہے، ہمیں اس کا پابند ہو کے رہنا ہے، اور اس میں جو چھوٹ اللہ کی طرف سے ہے، جو رعایت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن کوئی ایسا اصول جس سے اسلام کے اس اصول کو عزت و ناموس پہ آنچ آتی ہو، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ اسی لیے تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ جہاں پڑھتی ہیں، اس کے جو مفاسد ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ آج بھی بہت سے گرلس کالج، صرف لڑکیوں کے کالج اور لڑکیوں کے مدرسے پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے تعلیم کا بندوبست ہو، تو اس میں تعلیم کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پہ جیسے میڈیکل کالج کی تعلیم ہے، تو میڈیکل کالج وومنس یعنی صرف گرلس کالج بہت کم ہیں، لیکن وہ بھی ہیں۔ تو اس میں پھر بھی جو جتنا ہو سکے حجاب کا جو ہے لحاظ وہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ کہنا کہ ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری ماؤں کو زچگی کے معاملات سے لے کر دیگر معاملات تک آپریشن اور سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر ہماری بچیاں ہی وہ کام انجام دیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے میڈیکل کی تعلیم لڑکیوں کو دینا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ، پردے کا جہاں تک اہتمام ہو سکے۔ بہرحال اس پہ عالمی فقہا نے غور کیا ہے اور اس کی اجازت ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے۔ لیکن کہیں بھی اگر دین جو ہے کو نقصان پہنچتا ہو، دین کا سودا اگر ہوتا ہو، تو پھر وہاں پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ اس سورہ کے اخیر میں کافروں اور کافروں کے پیروکاروں میں اور انجام کے لحاظ سے
خود ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، پھوٹ پڑتی ہے، کیسے ہی پارٹیاں ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور ان میں دل جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ اس اختلاف سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا ہے، جب دشمنوں کی صف میں پھوٹ ہو تو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے زمین، آسمانوں اور زمین پہ جو ہے یہ امانت کو پیش کیا، یعنی قرآن کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، یہ انسان کے حوالے کیا، اس نے قبول کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امانت کا اور جو پیغام خدا بندوں کے پاس ہے وہ دیگر بندوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ کے سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے، وہ ایک بستی ہے، اس بستی والوں کو بہترین باغات سے اللہ نے 2 باغ سے، ایک دائیں 2 رویا باغ تھے، شاندار اس میں پھل آتے تھے، وہ شاندار شہر تھا، ان سے کہا گیا کہ وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو ان کے باغ کو ہم نے سیلاب کا شکار بنا دیا اور ان 2 شاندار باغوں کو 2 ادنا درجے کے باغوں سے بدل دیا، جس میں جھاؤ اور بیری کے درخت ہونے لگے۔ یہ ناشکری کا نتیجہ ہے، اس واسطے انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو یہ گویا سورہ سبا کا، اسی طرح سورہ سبا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، نبیوں کا شیوا بتایا گیا، تو ان نبیوں کی تقلید عام مومنین کو کرنی چاہیے کہ شکر کے موقع پر، اور ہر موقع شکر ہے۔ ہماری ایک سانس جو آ رہی ہے، اندر جاتی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر، سانس باہر نکلتی ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر۔ وہ واقعہ اپنے میگزینز اور اخبارات میں آیا تھا کہ ایک عرب بوڑھا شخص ہاسپٹل میں داخل ہوا، وینٹیلیٹر کے ذریعہ اسے سانس کا انتظام کیا گیا اور آکسیجن، وہ کافی دنوں تک اسی حال میں رہا۔ جب فارغ ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اس کی بل آئی، بل بہت لمبی تھی، ظاہر ہے کہ آئی سی یو میں اور وینٹیلیٹر پہ آج کل 50,000 روپے آنا یومیہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تو لمبی بل آئی۔ جب وہ بل آئی تو بل سامنے ہے اور وہ بوڑھا عرب شیخ جو رو رہا ہے۔ میڈیکل ہسپتال کا عملہ پریشان ہوا کہ آپ پریشان ہیں کہ اتنی زیادہ بل آ گئی؟ لوگ نہیں ہے، بل کا کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنے 15 دن 20 دن جو بھی ہے، میں نے وینٹیلیٹر اور آکسیجن کے ذریعہ سانس لیا ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہے، لاکھوں ڈالر میں آ گئی قیمت۔ ابھی تک جو زندگی بھر میں سانس لیتا رہا ہے، اس سانس کی کیا قیمت نہیں ہوگی جو صحت مند رہ کر اب تک ہم نے سانس لی ہے، تو کس قدر میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ میں اس پہ رو رہا ہوں، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ حقیقت ہے، ذرا سی نعمت چھنتی ہے تو انسان کو پھر احساس ہوتا ہے سانس جیسی نعمت کتنی، ہر اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کشمکش جو لوگوں کے درمیان کفر اور شرک اور مادہ اور روحانیت میں جو کشمکش ہوتی ہے، اس سے نکل کر اعتدال کی راہ پہ آنا، یہ بھی سبق دیا گیا، اور رسول اللہ اور دین کی پیروی کرنا یہ بھی بتایا گیا۔ اسی طرح مشرکوں کی دعوت، مشرکوں کو ہمیشہ دعوت دیتے رہنا چاہیے اور ان تک اسلام کی تعلیمات اچھے انداز میں حکمت اور دانائی کے ساتھ پہنچاتے رہنا چاہیے۔
اور یہ بھی بتایا گیا کہ فضول خرچی اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں یا شیطان نما صفت کے جو انسان ہوں ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے ہمیشہ اللہ کی محتاج ہے، اس پہ بار بار اپنی توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اس میں سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کا آغاز جو ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کی جو آسمانوں کا زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکہ فرشتوں کو بنانے والا ہے، اور فرشتوں کو اللہ فرشتوں سے پیغام رسانی کا بھی کام لیتا ہے، یعنی جبرائیل امین وحی لے کر بحیثیت پیغام رساں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ بہت سے فرشتے ہیں جن کے پر و بازو ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، اور ان میں بھی اللہ جسے چاہتا ہے اور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بھی یقین رہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے 600-700 بازو جو ہے دیکھے گئے، یہ ان کی شان ہے۔ جب اللہ کی کوئی رحمت پہنچنا چاہے تو پوری دنیا چاہے اس کو روکنا تو نہیں روک سکتی، اسی طرح کوئی مصیبت آنی ہے پوری دنیا چاہے روکنا تو نہیں روک سکتی۔ اللہ کے غضب کو صدقہ روکتا ہے، اور اللہ استغفار اور توبہ اور دلہ۔ خطاب کیا گیا کہ اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور بتاؤ کوئی ہے اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین میں تمہیں روزی دینے والا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم بتوں کو بلاؤ تو وہ تمہاری پکار کا آواز بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتے، تو وہ باطل بتوں کے پوجا سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، کیسے ہی دنیا کا بڑا حصہ اسے مل گیا ہو، لیکن وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ محتاج ہے۔ اصل بے نیاز، اصل جو ہے غنی وہ اللہ تعالیٰ ہے، قابل ستائش ہے۔ تم جب چاہے منٹ و پل بھر میں تمہاری جان لے لے اور تم سب کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لائے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس واسطے ڈرستے رہنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو رب سے جو ہے ڈرتے ہیں اور بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بن دیکھے ایمان بالغیب ہے ہمارا، ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کی وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اپنا تزکیہ یعنی اپنے نفس کو مانجھنا، اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو سدھانا، وہ اسلام کی تعلیمات کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، قرآن کے احکام ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ یہ بھی صاف فرما دیا گیا کہ اندھے اور بینا اور نابینا، آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، سایہ اور جو ہے دھوپ اور برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور قبروں میں رہنے والوں کو آپ نہیں سنا سکتے، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔
اللہ کے رسول کو یہ سب خطاب ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ بشارت سنانے والے ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی رسول نہ آیا ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہمیشہ رہا ہے، تو جھٹلانے والوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ان کا برا انجام ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں بچہ اس کی فضیلت سے واقف ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور قرآن اس میں جو تعلیمات ہیں کہ اس کی فضیلت کہ اگر یہ تلاوت کی جائے، بیمار ہے تو اسے شفا ملے، اور اگر موت آنی ہے تو موت میں آسانی ہو۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف چند رسموں کے لیے خاص کیا کہ اگر کوئی جانکنے کا عالم ہے تو بلاؤ حافظ صاحب کو سورہ یاسین پڑھیں، کوئی ماننے کے لیے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، جبکہ سورہ یاسین کی یہ خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ بیمار اگر ہے تو شفا بھی ہے اس میں، اور اگر موت برحق آنے والی ہے تو موت میں آسانی ہوگی۔ تو یقیناً اس لیے ہے، لیکن اسی لیے نہیں ہے کہ قرآن اسی لیے ہو کہ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے گھروں میں حافظوں کو بلا کے سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں۔ کس لیے بھائی؟ وہ بھوت پریت بھگانے کے لیے۔ یقیناً سورہ بقرہ کی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں آصفی اثرات اور اس طرح کے شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس پہ یقین ہے، اس لیے، لیکن اسی لیے کہ صرف اسی لیے قرآن کو رکھا جائے تو ان چیزوں، قرآن تو سراپا ہدایت ہے، ہر وقت اس کے ہمیں عمل کی ضرورت ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ اور اس میں بتایا گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ قسم ہے حکمت والے قرآن کی، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ جو ہے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پہ ہیں، اور جو قرآن ہے وہ غلبے والے رحمت والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ مقصد قرآن کا کیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں قوم کو، ایسی قوم کو کہ اس کے باپ دادا غفلت میں تھے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور یہ ہے قرآن کا مقصد بتایا گیا۔ اور اس آیے قرآن اس میں سورہ یاسین میں ایک بات اور بتائی گئی کہ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ایک قوم کے پاس اللہ نے دو رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا، تو اس قوم نے، ان بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا، ہم تمہیں نہیں مانتے، تو اللہ نے انتظام کیا کہ تیسرا رسول ان کے ساتھ بھیج دیا، تو گویا 3 رسول ہو گئے، اور سب نے بآواز بلند کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تینوں کے تمہارے پاس اللہ کے فرستادے اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس سے حضرت حکیم الاسلام شیخ محترم قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، تبلیغی عالمی اجتماع میں ایک خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب کو کہ انہوں نے اس دور میں جو جمہوری دور کہا جاتا ہے، تو اللہ کا نظام ایک قوم کے ساتھ کہ جب ایک کی بات نہیں مانی، 2 کی بات نہیں مانی، تو 3 آدمیوں اور 3 رسولوں کی جماعت بھیجی، تو اس جماعت کا اثر ہوتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے ایک کہ تبلیغ کے بجائے جماعت کو بھیجنا شروع کیا تبلیغ کے لیے تاکہ اس کا اثر ہو۔ تو یہ حضرت حکیم الاسلام اپنے علم و حکمت کے جو ہے اللہ کے حساب سے استدلال فرمایا
اس کے بعد فرمایا کہ ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس یقیناً رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہی ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری ہے کہ کھول کھول کر ہم تعلیمات کو تم تک پہنچا دیں، سارے فضائل بیان کر دیں، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، تعلیم کے فضائل، اکرام مسلم کے فضائل، اللہ کی راہ میں نکلنے کے فضائل، کلمے کے فضائل، ان سارے فضائل کو بیان کریں۔ یہی ہمارے اختیار میں ہے، کسی کے دل میں گھول کے پلا دینا یہ رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے، رسولوں کے نائبین کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا دعوت و تبلیغ کی ایک اساس ہے، بنیاد ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری جو ہے جرأت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں، مشرکوں اور کافروں کو براہ راست کلمہ پڑھنے کی دعوت دیں، خود مسلمانوں میں ان کو اسلام پہ قائم رہنے کی دعوت دیں، تذکیر کریں، دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔